اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ گواہی غلط نہ دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو، تو ایک گواہی تو وہ ہوتی ہے جو آدمی کو کسی عدالت میں جا کر دینی پڑتی ہے، اس کے بارے میں تو یہ حکم ہے ہی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو ہم گواہی نہیں سمجھتے اور حقیقت میں وہ گواہی ہیں۔ گواہی ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں کہیں جا کر کسی عدالت میں جا کر انسان کوئی گواہ بن کر کوئی بات کہے، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں شہادت اس سے زیادہ عام ہے۔ جب آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے ظاہر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی شہادت ہوتی ہے، خواہ وہ عدالت میں نہ ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تحریر سے ہو، تقریر سے ہو۔ جیسے ڈاکٹر صاحبان ہیں، وہ کسی کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہے کہ آپ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بیمار ہونے کی وجہ سے حاضری سے معذور ہے۔ اب اگر وہ معذور نہیں ہے اور آپ نے جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تو یہ بھی جھوٹی گواہی کے ضمن میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ممتحن ہے، وہ کسی سے دشمنی کی خاطر اس کا پرچہ خراب کر دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر نمبر کم لگاتا ہے، جتنے کا وہ مستحق ہے اس سے کم لگاتا ہے، تو یہ جھوٹی گواہی ہوگی، اور وہ وبال جو جھوٹی گواہی کا ہے وہ اس پر بھی آئے گا۔ اسی طرح انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، تو ووٹ ڈالنا بھی ایک طرح کی شہادت ہے، اور یعنی دیانتاً وہ ایک شہادت ہے، اگرچہ قضاً اس کو شہادت نہ کہا جائے، دیانتاً وہ شہادت ہے، لہذا اس میں غلط بیانی کرنا، اس میں کسی کی جنبہ داری کرنا، کسی کی دشمنی کرنا، یہ سب حرام اور ناجائز کام ہے۔ اس کے بجائے آدمی کو وہی بات اختیار کرنی چاہیے جس کو وہ دل سے مانتا ہو اور جو نفس الامر میں اس کے نزدیک درست ہو۔ اگر نہیں کرے گا تو یہ اس عہد کی خلاف ورزی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر حکم کے ساتھ تقریباً یہ تاکید آتی ہے، کیونکہ حکم اس وقت تک حکم پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں تقوی نہ ہو، یعنی اللہ کا خوف نہ ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھو کہ اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہی احساس ہے جو ہر وقت دل میں پیدا کرنا مقصود ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہی تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی پیدا کرنے کا یہاں پر ذریعہ بتایا گیا ہے کہ تقوی کرو، تقوی پیدا کرو، اللہ کا خوف رکھو۔ طریقہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ کہ اس بات کا مراقبہ کرو، اس بات کا دھیان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر قول و عمل سے باخبر۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کیا جائے گا، یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں، جو معاہدے تم سے لیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا اور ان سے انحراف کا کیا نتیجہ ہوگا، اگلی 2 آیتوں میں بیان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ مستحق ہوں گے اجر عظیم کے، زبردست
ثواب کے، معمولی نہیں بلکہ اجرن کے ساتھ عظیم کی صفت لگا کر یہ بتایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کی مغفرت ہوگی، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے انبیاء کرام کے بعد کہ جس سے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، تو غلطیوں کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوگا کہ مغفرت فرما دیں گے، اور اوپر سے ثواب جو ملے گا وہ عظیم ہوگا، عظمت والا۔ اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ سب دوزخ کے باسی ہیں۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، لفظی معنی اس کے ساتھی کے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی ایسی چیز کی طرف اس کی نسبت آتی ہے جو بے جان ہے تو وہاں پر اس کے معنی ہوتے ہیں والا۔ صاحب الجحیم یا اصحاب الجحیم کے معنی ہے دوزخ والے۔ اب دوزخ والے سے مراد یہی ہے کہ وہ دوزخ میں رہیں گے، تو اسی لیے ترجمے میں یہ کہا گیا کہ وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ باسی کا مطلب ہوتا ہے باشندہ، کسی جگہ کا رہنے والا، تو یہ جہنم میں رہنے والے ہیں، الیاذ باللہ العلی العظیم۔